اور این شاہدین کا یہی بتانا ہے کہ پرم مظاہرین جو کہ اپنے اظہار عقیدت کر رہے تھے اسی دوران یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی کڑیاں افغانستان سے ملتی ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے یہ تازہ ترین بیان جاری کیا گیا ہے اور ڈی جی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی نئی لہر میں ملک دشمن طاقتیں ملوث ہیں، پاک فوج دفاع کے ساتھ بھرپور جواب بھی دے گی، ڈی جی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی ڈاکٹر شہلا رضا صاحبہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ وقت نیوز سے بات کرنے کے لیے۔ انتہائی سخت الفاظ میں ہم بھی مذمت کرتے ہیں، یقیناً آپ بھی مذمت کریں گی اور کیا کہیں گی آج کے اس افسوسناک واقعے سے متعلق؟ دیکھیں، اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت کسی کے کیا جذبات ہیں۔ یقیناً ہمارا دشمن تو بڑا خوش ہوگا اور 50 لاشیں مل گئیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے مزید اپنے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ جو ان کی کمر ٹوٹی ہے بالکل اسی طرح جس طرح ہماری گورنمنٹ میں آپریشن راہ راست ہوا تھا، تو اس کے بعد ایک دفعہ یہی ہوا تھا کہ انہوں نے شہروں میں اتر کے اپنے آپ کو انڈیویجولی جو ہے وہ بلاسٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، بالکل آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں کہ دہشت گردوں سے ہمیں لڑنا ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ کچھ حکمت عملی بھی تو ہونی چاہیے، کچھ اقدامات بھی تو ہونے چاہیے۔ آخر کس طرح سے لڑنا ہے اگر ہمارے مزارات جو کہ جنہیں ہم سافٹ کارنر کہتے ہیں، سافٹ ٹارگٹ کہتے ہیں دہشت گردوں کے لیے، اگر ہم وہاں پر مناسب سیکیورٹی بندوبست نہیں کریں گے تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے ان کا؟ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ جو بہت سارے مزارات ہیں اور ان کے اوپر پولیس کے ساتھ ساتھ علاقے کے لوگ بھی مل کے کمیٹی کی شکل میں بنا کر اور عقیدت مند وہاں پہ سیکیورٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کبھی وہاں پر گئے ہوں لاسٹ کے بعد قلندر پہ، تو موسٹلی ایک ہی گیٹ ہے اور وہ جو ایک ہی چوڑی سڑک ہے جس میں ایک وقت میں ایک گاڑی جاتی ہے، اس کو کھولا جاتا ہے اور اس پہ ایک واک تھرو رکھا جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب کوئی تقریب ہو، کوئی چیز بانٹی جائے، کوئی جگہ ہو، تو اس میں ہر طرح سے آدمی گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ یقیناً کہیں بریچ ہوا ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ دہشت گرد جو ہے وہ یقیناً کہیں سے چھپا ہوا ہوگا، کہیں سے اس نے اتنا سارا یہ میٹیریل حاصل کیا ہوگا، کسی کے گھر وہاں رہنا آپ کی تمام باتیں بالکل بجائیں، ہم اس تمام لوگ سوگ میں ہیں، بڑی درد کی کیفیت ہے، اور صرف سندھ میں نہیں، 2 روز پہلے لاہور میں دھماکہ ہو گیا، پشاور میں دھماکہ ہوا، کوئٹہ میں ہوا، اب سندھ کو نشانہ بنایا گیا ہے، پورا ملک اس کی لپیٹ میں ہے۔ لیکن اگر جب یہ خطرات ہیں، جب یہ الرٹس ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ دہشت گرد واک تھرو گیٹس ہونے کے باوجود بھی مزار کے احاطے میں کیسے داخل ہو جاتے ہیں؟ یقیناً میں نے کہا نا کہ کوئی فیسلیٹیٹر تو ہے کہ جس نے اس کو مواد دیا، جس نے اس کو انٹر کرایا۔ تو یہی جو ایک مسئلہ ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے، جس میں ایسا نہیں ہے کہ ہماری کسی ایسے دشمن سے لڑائی ہو جو سرحد سے اس پار ہو، بارڈر پہ ہو رہی ہو، وہ لڑنا آسان ہے، لیکن یہ لڑائی بڑی مسئلہ ہے اور اس میں ہمیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کلیئرٹی موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بینڈ آؤٹ فٹ جو ہے وہ نام بدل کے الیکشنوں میں کامیاب ہو رہی ہیں، الیکشن میں ان کو نام بدل کے ان کو اسٹیک ہولڈر بنایا جا رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو ہم دہشت گردی کی تو مذمت کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے دہشت گرد کو صحیح طریقے سے دہشت گرد نہ سمجھتے ہیں، نہ کہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں منافقت کرتے ہیں۔ شکریہ آپ کا ڈاکٹر شہلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی، مذمت کر رہی تھی اس افسوسناک واقعے سے متعلق، لیکن بہرحال ہر بار مذمتوں سے کام نہیں چلے گا، کچھ عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ بہت سے سوالیہ نشانات اٹھتے ہیں ایسے واقعات کے بعد۔ آخر حکومت کی جانب سے چاہے کسی بھی صوبے کی حکومت ہو، یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہاں پر مناسب سیکیورٹی بندوبست موجود تھا، وہاں پر واک تھرو گیٹس موجود تھے، سیکیورٹی انتہائی سخت تھی۔ لیکن اگر اتنی سخت سیکیورٹی تھی تو اس تمام تر سخت سیکیورٹی کے باوجود آخر ایک دہشت گرد یقیناً اس کے کچھ سہولت کار بھی ہوں گے، کس طرح سے مزار کے احاطے تک جا سکتا ہے اور اتنا دھماکہ خیز
خیز مواد اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے. یقیناً اگر وہاں پر واک تھرو گیٹس موجود ہوتے تو وہ اس دہشت گرد کی شناخت کرتے, نشاندہی کرتے اور اس دہشت گرد کو وہاں پر پہنچنے سے روکا جاتا. لیکن بہرحال آج یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور دہشت گردی کی لہر جاری ہے. 7 شریف مزار کے احاطے میں پیش آنے والے خودکش دھماکے کے بعد کراچی کے مزاروں کی سیکیورٹی کو بھی انتہائی سخت کر دیا گیا ہے. ملک بھر میں دہشت گردی کی حالیہ لہر جاری ہے اور اسی حالیہ لہر کے پیش نظر سیکیورٹی کے بندوبست کیے جا رہے ہیں. گھڑی میں قوم تحمل کا مظاہرہ کرے. آرمی چیف نے اپیل کی ہے پوری قوم سے, آپ کی افواج ملک دشمن عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاک فوج قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ ہے. دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی کڑیاں افغانستان سے ملتی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے دہشت گردی کی نئی لہر میں ملک دشمن طاقتیں ملوث ہیں. سردار حمید وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار حمید, سپہ سالار کا بیان آیا ہے اس تمام تر مشکل صورتحال میں, کیا کہتے ہیں سپہ سالار؟ جی بالکل, سپہ سالار کی طرف سے جو ہے قوم کے نام جو ہے ایک واضح پیغام دیا ہے قوم کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ پرامن رہے, قوم سکون میں رہے. پاک فوج جو ہے وہ قوم کے ساتھ کھڑی ہے اور حالیہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں, جو ملک دشمن سرگرمیاں جو پاکستان میں کی جا رہی ہیں اور ملک دشمن اس میں ملوث ہیں, ان کے کا بھرپور مقابلہ کرنے کی اور دفاع کرنے کی پاک فوج پوری صلاحیت رکھتی ہے اور پاک فوج جو ہے وہ پوری قوم کے ساتھ کھڑی ہے. لہذا پوری قوم سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ پرسکون رہے. پاک فوج جو ہے پوری طرح دشمن ایجنسیاں جو اس وقت پاکستان میں گڑبڑ کر رہی ہیں اور جو سیکورٹی فورسز دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں جو ملک دشمن جو عناصر ہیں موجود ہیں, جو ان کے ٹھکانے ہیں, وہاں سے پاکستان میں حالیہ لہر جو دہشت گردی ہے, گردی کی جو لہر ہے وہاں سے اٹھی ہے اور وہاں سے ہی جو عناصر ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. لیکن فورسز جو ہے وہ ان کو کسی صورت بھی ملک دشمن جو ایجنسیز ہیں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی, افراتفری پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گی اور اس کا بھرپور دفاع اور مقابلہ کیا جائے گا. جی بہت شکریہ سردار حمید, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ پاک فوج پوری قوم کے ساتھ کھڑی ہے اس مشکل کی گھڑی میں. فوج اور سیکیورٹی ادارے اس وقت قوم کے شانہ بشانہ ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قوم اس صورتحال میں قوم تحمل کا مظاہرہ کرے. 7 میں درگاہ لال شہباز قلندر کے احاطے میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور اطلاعات آ رہی ہے کہ جاں بحق اور شہداء کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. شہداء کی تعداد 50 تک جا پہنچی ہے اور 100 سے زائد افراد ایسے بتائے جاتے ہیں جو کہ آج اس افسوسناک واقعے میں زخمی ہوئے ہیں, جبکہ بیشتر زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. زخمی ہونے والے افراد میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں اور پولیس حکام کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ دھماکہ خودکش تھا اور یہ خودکش بمبار گولڈن گیٹ سے اس مزار کے احاطے میں داخل ہوا تھا. عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تب اظہار عقیدت کیا جا رہا تھا زائرین کی جانب سے, اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. مخصوص انداز ہے اس دربار پر آنے والے زائرین کا, اس مزار پر عقیدت کا اظہار کرنے والے زائرین اپنے مخصوص انداز میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. اور یہ مناظر جب عقیدت پیش کی جا رہی تھی ان زائرین کی جانب سے اور اسی دوران ان دہشت گردوں نے ان معصوم زائرین کو نشانہ بنایا اور خودکش دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد, شہداء کی تعداد 50 ہو چکی ہے. 100 سے زائد افراد زخمی بتائے جاتے ہیں جنہیں مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے. 7 اسپتال کی بات کی جائے تو 7 اسپتال میں جگہ کم پڑ چکی ہے اور سہولیات ناکافی ہونے کے باعث امدادی کاموں میں بھی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جبکہ دادو, حیدرآباد اور نواب شاہ سے امدادی ٹیموں کو طلب کر لیا گیا ہے اور زخمی افراد کو جامشورو اور حیدرآباد کے اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے. ہمارے نمائندگان بتا رہے تھے کہ دربار پر پہنچنے کے لیے راستہ کچھ مشکل ہے, کچھ سڑکیں اتنی صاف نہیں ہیں, لیکن مشکلات کے ہوتے ہوئے بہرحال امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور امدادی کارروائیوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, لیکن بہرحال امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا بھی ہے. جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے. جہاں زیب علی بتائیے گا, ان تمام تر زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں تو منتقل کر دیا گیا ہے, ابھی کیا صورتحال ہے اسپتالوں کی, زخمیوں کی حالت کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی ابھی جو ہے قلندر لال شہباز کی مزار شریف سے جو زائرین شہید ہوئے تھے ان کی ڈیڈ باڈیاں ابھی 7 شریف میں موجود ہیں.
جبکہ ان کے زخمیوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 100 سے زائد بتائی جاتی ہے. ان زخمیوں کو حیدرآباد، جامشورو اور دادو اور نوابشاہ کے مختلف جگہوں پہ جو ہے ان کو وہاں پہ زخمیوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے. حیدرآباد اور جامشورو میں جو ہے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ڈی جی ہیلتھ کی جانب سے، اور زخمیوں کو جو ہے یہاں سے جیسے ہی آئیں گے تو ان کو فرسٹ ٹریٹمنٹ دی جائے گی. تمام ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے یہاں پہ موجود ہے. جی اچھا جہاں سے یہ بتائیے کہ عموماً ایسے واقعات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً پولیس کے اعلیٰ افسران آتے ہیں اور میڈیا نمائندگان کو بریف کرتے ہیں ایسے واقعات کے حوالے سے. ابھی تک یہاں پر کوئی پولیس کی اعلیٰ شخصیت کیا سامنے آئی، کچھ حقائق بتائے میڈیا نمائندگان کو؟ جی نہیں، بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی پولیس کا افسر یا کوئی ایسی انتظامیہ سندھ حکومت کی جانب سے یہاں پہ جو ہے موجود نہیں ہے جو یہاں پہ بتا سکے کہ درگاہ شریف میں کس طریقے سے یہ افسوسناک یہ حادثہ ہوا ہے. اور یہاں پہ جو ہے بالکل صورتحال ایک عجیب قسم کی نظر آ رہی ہے، اور پولیس کی یہ ناقص جو ہے انتظامات کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا ہے. جی تو یقیناً جانزیب آپ کی کچھ عینی شاہدین سے بھی بات ہوئی ہوگی، ہم نے بھی کچھ عینی شاہدین سے بات کی ہے. سب کا یہی کہنا ہے کہ زائرین بڑی میں موجود تھے اور دھمال جاری تھا جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اور دھماکہ خیز مواد جب پھٹا. کیا آپ کی جن زائرین سے یا جن عینی شاہدین سے بات ہوئی ہے ان کا کیا بتانا ہے؟ جی عینی شاہدین کے مطابق جو ہے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ پولیس اہلکار جو ہے 4-5 قریب تھے جو یہاں خود کو حملہ آور جو داخل ہوا اندر، اور اپنے دھمال کے دوران جو ہے زائرین جہاں کی تعداد جو ہے 500-600 کے قریب موجود تھی. جیسے ہی دھمال کا وہ شروع ہوا تو وہاں پہ زائرین کے درمیان جو ہے دھماکہ زوردار ہوا، اس کے بعد بھگدڑ مچ گئی اور یہاں پہ چیخ و پکار کی آواز یہاں پہ موجود تھی، اور کوئی اپنی مدد آپ کے تھے جو ہے وہاں پہ زخمی کو شفٹ کرا تھا، اور یہاں پہ ڈیڈ باڈیاں بھی موجود تھی. جی اچھا جانزیب آپ نے پہلے بتایا کہ اس افسوسناک واقعے کے بعد کچھ سرچ آپریشن بھی آس پاس کے علاقوں میں، آس پاس کی بستیوں میں کیا گیا ہے، کچھ گرفتاریاں عمل میں آئی؟ جی یہاں پہ جو ہے پولیس اور رینجرز کی جانب سے جو ہے کارڈن آف کیا گیا ہے درگاہ شریف کو، اور یہاں پہ مختلف قسم کی سرچنگ کا عمل بھی شروع کر دی گیا ہے، اور یہاں پہ ہوٹل وغیرہ کا بھی سرچنگ ابھی جاری ہے. کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے. قانون نافذ کرنے والوں نے، اداروں نے فوری طور پہ ان کو درگاہ کو اور مکمل طور پہ اپنے جو ہے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے، اور کسی قسم کے جو ہے مختلف جو یہاں پہ شر پسند اور دیگر جو جہادی تنظیموں کے ہیں اس کو بھی ان کو جو ہے نالج میں لیا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ کس طریقے سے یہاں پہ رونما ہوا ہے. جی شکریہ جانزیب علی، آپ سے مزید بھی اس حوالے سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے. افسوسناک واقعہ آج سیون شریف میں پیش آیا جہاں پر حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کے احاطے میں خودکش دھماکہ ہوا ہے، اور ابھی معلومات کے مطابق 50 افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ 100 سے زائد افراد زخمی بتائے جاتے ہیں. اور جو زخمی ہیں ان کو سیون شریف کے مختلف اسپتالوں میں اور ساتھ ہی ساتھ جامشور اور حیدرآباد کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے، کیونکہ سیون شریف میں ناکافی سہولیات ہیں جس کے باعث امدادی کاموں میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور جو سیون شریف کا اسپتال ہے وہاں پر بھی طبی عملہ موجود نہیں ہے، ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں، اور جگہ کی بھی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لہٰذا تمام جو زخمی افراد ہیں جو کہ زیادہ کریٹیکل سچویشن میں ہیں ان کو نواب شاہ، حیدرآباد اور دادو کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے، اور وہاں پر ان کا علاج معالجہ اس وقت جاری ہے. حیدرآباد کے اسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. سیون شریف، جامشورو اور نواب شاہ سمیت دادو کا جو اسپتال ہے وہاں پر بھی اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال نافذ کر دی گئی ہے، اور تمام ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو وہاں پر موجود رہنے کو کہا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف کی جانب سے بھی ہدایات کی گئی تھی کہ زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کی جائے. وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ تمام تر توجہ مرکوز ہیں ان زخمیوں کے حوالے سے کہ ان زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں، اور پاک فوج کی جانب سے بھی طبی امداد فراہم کرنے کا ان زخمیوں کو سلسلہ جاری ہے تاکہ انسانی جانوں کے ضیاع کو کم سے کم کیا جا سکے. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 50 افراد اس دھماکے کے نتیجے میں اب تک شہید ہو گئے ہیں، جبکہ 100 سے زائد افراد ایسے ہیں جو کہ زخمی ہیں، ان میں بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں. یہ تمام وہ زائرین تھے جو کہ درگاہ کے احاطے میں موجود تھے جب یہ خودکش دھماکہ ہوا تھا. لال شہباز قلندر کی درگاہ جہاں پر زائرین ایک بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں عام طور پر بھی، اور آج جمعرات کے روز بھی جب یہ دھمال جاری تھا ان زائرین کی جانب سے، اسی دوران ایک خودکش حملہ آور داخل ہوا اور اس نے مذموم کارروائی کی. ان تمام تر معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اس کی جانب سے، جن میں 50 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں جبکہ 100 سے زائد افراد اب تک زخمی ہو چکے ہیں.